معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری رضاخانیوں کا کارخانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا۔ دیکھ کر دیوبند کے لشکر کو اپنی آنکھ سے، دیکھ کر دیوبند کے لشکر کو اپنی آنکھ سے، خوف سے پاگل سبھی خبتی گھرانہ ہو گیا، بند ساری خبتیوں کا کارخانہ ہو گیا۔ سامعین اور ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا یہ خبتی اسی جملے پر بہت اچھل کود کر رہا تھا کرسی اٹھا کر کے کہ کارخانہ ہو گیا کیوں کہہ دیا؟ رضویت کو وہاں پہ مذکر بنا رہا تھا جبکہ مؤنث ہے۔ اب اس کی زبان جو ہے گونگی ہو چکی ہے، لقوہ زد ہو چکی ہے اس کی زبان، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہے، اور اس پر جو تبربازی کیا تھا اس نے اور غلط جملہ استعمال کیا تھا میرے متعلق، اس پر رجوع نہیں کیا اس نے۔ تو کم سے کم اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کی جہالت پنا کا اس نے مظاہرہ کیا تھا، جو آج تک اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، منہ کھولنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس خبتی رفعت کاڑی بھڑکاتی کی۔ اور اس خبتی کاڑی بھڑکات کی جہالت پنا کا میں نے جواب دیا تھا، اور اس کی کرتی اٹھائی فضل المجدد کے قطر الایمان سے، جہاں اس کے مجدد نے مذکر کو مؤنث کو مذکر کیا ہے، اس پر میں نے اسے سوال قائم کیا تھا۔ آج تک جو ہے اس کی ذریت اور یہ گونگا بن کر کے پلنگ خاص کے نیچے اوندھے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن جواب دینے کی ہمت اس خبتی کے اندر نہیں ہے کہ اس نے جو تبربازی کیا تھا، اس نے غلط بیانی کی تھی، اس نے جاہلانہ کرتوت اپنایا تھا اور اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن سامعین زبان اس کی میں نے بند کر دیا ہے، ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ اور اس کے فاضل مجدد جو ہے حسام الحرمین میں قطب الاقطاب رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹ باندھا تھا، کذب بیانی کی تھی، اور اس کتاب میں اب تک یہ بات لکھی ہوئی ہے فتوے کے متعلق۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس آنکھوں سے اس نے 18-20 سال کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اسی اپنی گندی اور ناپاک اور خبیث آنکھوں سے اس نے دیکھنے کا دعویٰ کیا کہ رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے فتویٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، وہ کافر، گمراہ درکنار، فاسق بھی نہیں ہے۔ تو اس فاضل مجدد کی اس کذب بیانی اور جھوٹے فتوے کو، جھوٹی بات کو آج تک خبتی ثابت نہ کر سکا، جس کتاب کے متعلق ان کے مولویوں نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس بات کو لکھ کر کے اتنا بڑا جھوٹ داخل کر دیا گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو۔ آج تک ایک خبتی، اس کی ذریت، اس کے مولوی، اس کے شیخ الحدیث کے مناظر وہ فتویٰ دکھانے سے قاصر، عاجز، بے بس ہے، اس پر زبان کو سی لیا ہے۔ یہ خبتی جواب نہیں دے رہا ہے سامعین، اور یہ الٹا ہمیں کہتا ہے کہ علیہ جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو نے کہاں جواب دیا اس کا؟ جس کتاب کو لا ریب فی کتاب کہا گیا، جس کتاب کے متعلق کہا گیا اس کا ماننا فرض ہے، فرض عین ہے، اور جس کتاب متعلق لکھا گیا سوارم الہندیہ کے اندر، یعنی حسام الحرابی بن کتاب، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کا ماننا قطعیات میں سے ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اس کے اندر داخل کر دیا، اور ان تمام بکواسات کو لکھ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر یقین بٹھانے کے لیے کہ ہاں ویسی بات جو ہے رشید احمد گنگوئی نے کہی ہے، تو آج تک اس کی ذریت وہ فتویٰ دکھا نہیں سکی، اور یہ بھی خبتی کاڑی رفعت بھڑکاتی، بے بس، عاجز اور لاچار ہے۔ حسام الحرامی بن کتاب کو میں نے جھوٹا ثابت کیا ہے، اور خبتی کے منہ میں اور اس کی ذریت کے منہ میں نو جوڑ جو ہے داخل ہو چکا ہے، آج تک اس کو جو ہے دکھا نہیں پایا، ثابت نہ کر سکا کہ وہ فتویٰ کہاں پر موجود ہے، اور وہ درد اس کی آواز میں آپ صاف صاف محسوس کریں گے۔ سنیے یہ جو پڑھ رہا ہے۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نبی
بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ سامعین، کیا آپ نے اس کی آواز میں وہ درد محسوس کیا؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، یا اس پر آپ الگ سے کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ سامعین، یہ بواسیری اپنے آپ کو شیر کہہ رہا ہے، جس میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بات سمجھے، وہ بھی اپنے گھر کی، اور خود کو شیر کہہ رہا ہے۔ خبتی بواسری ابن بواسری، میں نے کہا تھا نا، اپنے گھر کی معتبر کتاب سے خبتی ثابت ہوا ہے۔ اس کے خبت خیال نے اس کو حواس باختہ کر دیے ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کیا جملہ استعمال کرے گا۔ سامعین، پہلی بات تو یہ ہے، یہ آواز میری نہیں ہے، نہ میں نے اپنے متعلق کہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو شیر کہہ رہا ہے۔ اگر یہ آواز میری ہے میں جھوٹا ہوں، اور اگر آواز میری نہیں ہے تو تیرا مجدد جھوٹا ہے، تو اس کا اعلان کرے گا۔ جہاں تو مجھ پر اعتراض کیا ہے وہاں تو اپنی موت مرا ہے، تو وہاں ذلت و خواری کی موت مرا ہے، تو پیر رگڑ رگڑ کر کے باتھ روم میں شاہ احمد نورانی کی طرح تو نے مرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آواز میری ثابت کر نہیں سکے گا۔ تو ثابت کر دے میری آواز ہے۔ اگر میری آواز ہے میں جھوٹا، اگر میری آواز نہیں ہے تو کذاب، دجال، مکار ہے، اور اسی مکاریت دجالیت کے ذریعے سے اپنے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ تو اعلان کرے گا اس بات کا تو کہ آواز میری ہے، تو یہ ثابت کرے گا، اور اگر میری نہیں ہے تو خبتی تو اعلان کرے گا کہ تو کذاب، دجال، مکار ہے۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا فون تھا؟ کون بول رہے ہیں؟ بھائی آپ کا فون تھا، اشرف رضا بول رہے ہیں، اشرف رضا۔ جی۔ اچھا، تقویۃ الایمان جو ہے، ہاں، کیا وہ تقویۃ الایمان کتاب اس کو انگریزوں نے لکھا ہے اس کو؟ تقویۃ الایمان ہاں، کس نے لکھا ہے؟ اس کو کس نے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کیا انگریز نے لکھوائی ہے؟ نہیں پتا، اس میں اس نمبر سے فون کیا تھا شاید، کیا کل جو بات کی ہے؟ ہاں، تو وہ میرا استاذ ہے، ہم کو پتہ نہیں وہ سب۔ اچھا، ان کو ذرا دو نا آپ۔ وہ ہے نہیں میرے پاس۔ اچھا، وہ کہتا ہے ایک آدمی کہ اس کو تقویۃ الایمان جو ہے انگریز نے لکھوائی ہے، تو کہیں حوالہ ہے آپ کے پاس تقویۃ معتبر؟ الایمان تو ہاں، انگریزوں نے نہیں، اس میں اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے، یہ تو اسماعیل دہلوی آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ مفتی عبدالاحد۔ مفتی عبدالاحد ہے، تو مطلب انگریز نے نہیں لکھوائی نا؟ نہیں نہیں نہیں۔ تو جس نے بولا ہے کہ انگریز نے لکھوا، وہ چرس شراب پی کر آیا ہوگا، ہے نا؟ شراب، چرس، بھنگ پی کر آیا ہوگا نا؟ کون؟ جس نے بولا ہے ایسا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اب کس حوالے سے بولے وہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ بولا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک نظم ہے، ایک نظم ہے، ذرا اس کو سنیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں بدعت کے دلدل میں جینے سے جب سنیں، ذہنیت آواز آ رہی؟ بدعت کی سڑی ہو گئی، شرک و یہ بدعت کے دلدل میں جینے سے جب فنی ابلیس سے سنیں نا، کی سڑی ہو رضا خانیوں یہ سنا آپ نے کیا بول رہا ہے؟ کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، درد سر ہے بنا شیر اصغر علی۔ یہ کسی اور کی آواز ہے، یہ بول رہا ہے کہ میری آواز ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو شیر کہہ رہا ہوں۔ تو اگر کسی اور کی آواز ہو اور اس کو آپ پر تھوپ دوں تو یہ میرا جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل۔ تو جو ایسا کہا جھوٹا ہے وہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اصل میں کیا اس کے اصل میں خطا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، آپ نے کہا کہ انگریز نے لکھوائی ہے، تو یہ جو کہنے والا کیا ہے، جھوٹا بواسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات، مکار نے کہا کہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، یہ میں نے انکار کیا، جبکہ میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ کیوں کہ انکار تو پہلے کیا ہی نہیں ہے، اور اس نے جو انگریز کے متعلق کہا ہے اس کا حوالہ اس نے دیا نہیں ہے، اس لیے اس پر تبصرہ جو اس نے کیا ہے وہ جھوٹا مکار ہے، جبکہ میں نے نہ انکار کیا ہے کہ تقویۃ الایمان جو ہے، اگر بفرض محال میں انکار کر دوں کہ تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی لکھی نہیں ہوئی ہے، تو اب جو بریلوی علماء یہ تسلیم کیا ہے کہ مصنف تقویۃ الایمان کا مصنف اسماعیل دہلوی اور اس نے لکھی ہے، وہ انگریز کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، تو کیا وہ مولوی جھوٹے ہیں، کذاب ہیں؟
یا پھر خبتی رفعت بھڑکاتی. اور خبتی اس کے بعد چھوڑ دیجیے، نہیں، کچھ دن پہلے ہاں میرا سنیں، دماغ شارٹ ہو گیا تھا. ہاں نہیں وہ ہوا نہیں ہے. آگے کہتا ہے، میں مکمل گفتگو سن لیں آپ. آگے کہتا ہے کہ وہ جواب علی اصغر جواب نہیں دیا ہے، حالانکہ میں نے ہر اس کا اعتراض باطلہ کا میں نے جواب دیا ہے. میں بھی اگر یہی کہہ دوں وہ خبتی نے جواب نہیں دیے، حالانکہ جواب نہیں دیا، بکواس کرتا ہے وہ. میں نے وہ ضربکاری کی ہے اس پاخانوی خبتی نے جواب کو جواب سمجھنے سے موت کو گلے لگا لیا ہے. وہ ضربکاری میں نے کیا ہے. دوسری بات کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے جواب نہیں دیا. وہ خبتی بنا پوچھ والا کتی اسے تسلیم کرے گا؟ سامعین، میں بھی کہہ دوں کہ اس نے میرا جواب نہیں دیا تو کیا خبتی بنا پوچھ والا کتی اسے تسلیم کرے گا؟ اور آگے رسائل میلاد محبوب کا حوالہ دے کر میں نے ثابت کیا تھا کہ نور بخش توکلی نے انگلیشیا حکومت سے منوا کر جشن عید میلاد النبی نام لگایا. انگریز سے کیا کرایا؟ دیکھیں، جشن میلاد منظور کرایا، نہ کہ صرف تعطیل. اس خبتی کی عقل میں انگریز کی عقل جو داخل کیا گیا تو اسی کی ہی بات کرے گا نا وہ، اور کہ انگریز کی بات کرے گا کیونکہ اس کے عقل میں انگریزی عقل گھسایا گیا ہے. جبکہ اور آگے وہ خبتی کہہ رہا ہے کہ 12 وفات دیوبندی کو پسند ہے. میں پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ لکھنا یہ دیوبندیوں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ جو ہے اس کے مجدد نے بھی لکھی ہے. اس میں دیکھ لو آنکھیں پھاڑ کے کہ اس میں بات صرف اتنی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو سرکاری چھٹی پہلے ہوتی تھی وہ 12 وفات کے نام سے سرکاری کیلنڈر اور ڈائری میں درج ہوتی تھی، جبکہ 12 وفات غلط ہے. اس 12 وفات کو بدل کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے چھٹی کی منظوری دلائی گئی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر اس پر اعتراض ہے کہ انگریز سے کیوں کروایا گیا یہ کام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ہونے والی تعطیل میں غلط نام کی تصحیح کروانی ہوگی تو یہ حکومت ہی سے کروائی جائے گی نا. سامعین اور ناظرین، یہ کانڑی رفعت بھڑکاتی یہاں پہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، بھٹکانے کی کوشش کی ہے اپنی ضروریت کو، خبتی ضروریت کو. یہاں پہ سرکار انگلیشیا نے جو تعطیل کے متعلق حکم دیا ہے، بات اس پر نہیں ہے. 12 وفات غلط ہے، اس کو نکال کر کے جشن عید میلاد النبی نام رکھا کیا، اور اس کو شریعت کا حصہ بنایا گیا. جبکہ احمد یار خان نئی میں لکھتا ہے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر کے، تینوں زمانے میں میلاد نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا جال حق کے اندر. تو جب نور بخش توکلی پاخانہ چاٹ بھی آگے اس کا پیر چاٹ کر کے یہ چیز منوایا اور 12 وفات کو غلط قرار دیا. اب جو 12 وفات اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق وفات جملہ لکھا ہے، کیا وہ غلطی ہے؟ کیا وہ دیوبندی ہے؟ خبتی کیا ثابت کرے؟ تو گمراہ کر رہا ہے خبیث کہیں کا، اس طرح گمراہ کرے گا لوگوں کو. وہاں پہ اصل چیز جو ہے جس کو تم نے فرض سمجھا ہے، چھٹی کو فرض نہیں بلکہ جشن عید میلاد النبی کو عشق رسول کا نام دیا گیا اور 1000 عیدوں سے افضل مانا تم نے اس کو. اس جشن عید میلاد کو جو انگریز سے تم نے منوایا، جس کا وجود اس سے پہلے نہیں تھا. احمد یار خان نعیمی کہہ رہا ہے قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا. اور کس نے ایجاد کیا؟ انگریز نے ایجاد کیا تمہاری خوشامد کے ذریعے سے. اس کا جواب تمہاری ذمہ ہے. خلط مبحث خود کر رہے ہو، الزام مجھ پہ دے رہے ہو. خبتی کہاں بھاگو گے؟ کیا تمہارے لیے ازار اٹھائی اندھیرا جو ہے تنگ پڑ گیا؟ وہاں اب جگہ نہیں مل رہی تم کو، کہیں اور بھٹک رہے ہو، جگہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی منہ چھپانے کی انشاءاللہ. اب جو خبتی بتا انگلیشیا حکومت سے 12 وفات نکال کر کے جشن عید میلاد النبی نام رکھا، صرف چھٹی نہیں، تعطیل نہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خبیث. 7 سنابل اگرچہ تمہارے ہاں جھوٹ بول کر کے یہ کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک مقبول ہے، تو اس کی جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے شراب اور چرس پینا، اس پر عمل کرتے ہوئے شراب چرس پی کر کے آؤ گے، اس طرح حفوات اور بکواس تو بکو گے نا. تو یہ ثابت کرو گے تم کہ تمہارے کیا مولوی مر چکے تھے، مفتی مر چکے تھے، اس سے 12 وفات نکال کر کے جشن عید میلاد النبی کا نام رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اسی میں لکھا ہوا ہے.
اب تمہاری کاڑی آنکھیں تمہارے فضول مجدد کی طرح اگر 18-20 سال کی لڑکی کو دیکھ کر کے اسی طرح گندی اور خبیث آنکھ ہو چکی ہے تو تم کیا دیکھو گے کسی کی کتاب کو؟ اور جن جن لوگوں نے وفات نام دیا ہے نبی علیہ السلام کی انتقال پر اور تم نے وہاں منوایا، تم نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو وفات کا نام لینا یہ غلط ہے۔ یہ پھر تو جن جن لوگوں نے وفات کا نام لیا ہے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ انگریز کی عقل جو داخل کیا گیا تو اسی کی ہی بات کرے گا نا، اور کہ انگریز کی بات کرے گا کیونکہ اس کے عقل میں انگریزی عقل گھسایا گیا ہے۔ جبکہ اور آگے وہ خبتی کہہ رہا ہے کہ 12 وفات دیوبندی کو پسند۔ دراصل سامعین، ان دیو کے بندوں کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا نام سن کر اپنے جد امجد شیطان ملعون کی طرح خوشی کے بجائے غم ہوتا ہے۔ اس لیے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے ان دیوبندیوں وہابیوں کو وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے میں زیادہ خوشی ملتی ہے۔ سامعین اور ناظرین، یہ خبتی اصل میں خطا بواسری ابن بواسری، اس کے مقد خاص کو میں نے وہ چوڑا کیا ہے کہ کبھی اس کو جو ہے سمیٹ نہیں سکتا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دیوبند کو رنج ہوتا ہے۔ اس کی ضروریت، اس کا مجدد خبط کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے کسی علماء نے کہیں پہ ایسی بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری سے رنج ہوتا ہے۔ اب میں تجھے ثابت کروں گا تیرے خبتی ضروریت کو تو کیا کرتا ہے۔ سامعین، جب تک یہ خبتی جھوٹ نہ بولے اپنے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ سچ نہیں بول سکتا کہ وہ سچ جب بولے گا تو اس کے محقق کا نو جوڑ اس کے منہ میں جو ہے داخل ہو چکا ہے، اس لیے کبھی سچ نہیں بولے گا۔ تو اب سامعین، اس نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ رسائل میلاد محبوب کتاب میں صرف تعطیل کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ صفحہ نمبر 330 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی عوام غلطی کو عید میلاد النبی سے تبدیل کروایا، اس دن عام تعطیل منظور کروائی۔ کیا عید میلاد النبی سے تبدیل کروایا؟ 12 وفات کے نام کو نکال کر کے، کیا عوامی غلطی ہے؟ یہ عوامی غلطی ہے نا، کس نے غلطی کیا ہے؟ اور تو نے کہا دیوبندی کو رنج ہوتا ہے 12 وفات سے۔ جو 12 وفات لکھے وہ کیا ہے تیرے نزدیک؟ دیوبندی ہے۔ اب تو مرے گا، تو یہاں پہ خبتی دھوکہ دیا اپنے لوگوں کو اصل بات چھپا کر کے، جبکہ یہ میں نے اوپر پیش کیا ہے پہلے جال حق صفحہ نمبر 225 کے اندر، اس میں میلاد شریف کے بیان کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر لکھا ہے تیرا حکیم نے، امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ کس نے ایجاد کیا؟ انگریز سے لیا تیرا نور بخش توکلی نے۔ جبکہ جشن میلاد قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، خود خبتی کی ناپاک بیت الخلا سے انگریز کی گندی گلی سے لیا اور اسی کو فرض سے اہم فرض سمجھ کر فرض عین جمعہ کو بھی بھلا بیٹھا۔ سامعین، اس خبتی بواسی ابن بواسیر نے کہا دیوبند کا جد امجد، تو اب میں ثابت کروں گا اس خبتی کے دھرم میں اس کا جد امجد کون ہے۔ یہ دیکھیں 12 وفات نام لے کر کون شیطان اور شیطان کس کا جد امجد ثابت ہوا، اس خبتی سے پوچھیں یا اس کے جد امجد شیطان سے ہی پوچھ کر کاڑی رفعت بھڑکاتی خود بتا دے۔ یہ سامعین، یہ کتاب ہے آنا جانا نور کا، اس کے محقق نوجوڑ جو ہے اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 27 میں کیا لکھا ہے سامعین دیکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف روز دوشنبہ 12ویں تاریخ ربیع الاول مبارک کو ہوئی۔ وفات لکھا، وفات، جو وفات مانے وہ کیا ہے؟ دیوبندی۔ اس کا مجدد دیوبندی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سامعین آگے دیکھیں، اب 12 وفات کب؟ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ 12 تاریخ دوشنبہ ربیع الاول مبارک کو۔ اب سامعین یہ دیکھیں، اب اس دن کون خوشیاں مناتا ہے اور جد شیطان کا جد امجد کون ہے؟ یہ خزینۃ المبلغین محمد عمران یوسف عطاری، اس کی کتاب ہے، یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 339 پر
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ظاہری ہوئی تو اس وقت شیطان اور آدم علیہ السلام کا بدنصیب بیٹا قابیل، جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل کو قتل کر کے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات کی تھی، وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور یہ خوشیاں مناتے، خود تسلیم کیا اس نے 12 وفات ربیع الاول کو یہ خوشیاں مناتا اس نے تسلیم کیا۔ تو شیطان کس کا جد امجد ہوا؟ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 425، دیکھیں اس کا محقق نوجوڑ کیا کہتا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف روز دوشنبہ 12ویں تاریخ ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ شیطان کس کا جد امجد ہوا؟ خبتی۔ اب اور آگے دیکھ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 415، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف روز دوشنبہ 12ویں تاریخ ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور نبی کی پیدائش پر خوشیاں کون مناتا ہے؟ شیطان مناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور خوشیاں کس نے منائی؟ یہ فاضل مجدد کا جد امجد خبتی کا باپ۔ آگے دیکھیں سیرت رسول عربی، وہی ہے نور بخش توکلی جو انگریز کا پیر چاٹ کر کے 12 وفات کو غلط قرار دیا اور جشن میلاد نبی رکھا۔ 12 وفات غلط ہے تو ثابت کرے گا، اگر غلط ہے تیرا مجدد دیوبندی ثابت ہوا۔ سیرت رسول عربی نور بخش توکلی صفحہ نمبر 173 پہ لکھتا ہے وفات شریف و حلیہ مبارک کا بیان۔ یہاں وفات جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، کیا وفات کی تاریخ 12 وفات، تو یہ نور بخش توکلی بھی دیوبندی ہو گیا۔ اور آگے حوالہ یہ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 415، جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا۔ وصال یعنی وفات، 12 وفات۔ دیکھ آگے دیکھ، خبتی تیرا مجدد دیوبندی ثابت ہو گیا۔ اب دیوبندی پر جو حکم لگے گا اپنے مجدد پہ لگا دے۔ چلیں اب اگر تو اس کو نہیں مانے گا تو یہ الصوارم الہندیہ اس میں لکھتا ہے، وہ صفحہ نمبر 138 پر رہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو وہ کافر جانتے ہیں۔ یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ محقق نوجوڑ۔ سامعین یہ وصایہ شریر ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، لکھتا ہے میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو مضبوطی سے قائم رہے گا نا۔ تیرا جد امجد اس دن کیا کیا تھا؟ خوشیاں منایا تھا 12 وفات کو، تو تیرا مجدد کہہ رہا ہے کئی کتاب ثابت کیا میں نے 12 وفات 12 ربیع الاول دوشنبہ، اور اس نبی کے انتقال وفات پر خوشیاں کس نے منائی؟ تمہارا جد امجد۔ یہ ہوا نا خبتی، اسی خوف سے تو مجھ سے فون کال پہ بات نہیں کرتا ہے، تیری دھجیاں اڑا دوں گا، چتھڑے کر دوں گا میں تیری میں، چتھڑے بکھر دوں گا تیری میں۔ یہی ڈر کی وجہ سے تو فون میں بات کرنے تیار نہیں ہوتا ہے، تیری ہمت نہیں کام کرے گی۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ ویڈیو بنا کر کے تو پار پا جائے گا، تجھے میں اسی اندھیرے میں گھسا دوں گا، کرتی اٹھائے اندھیرے کے اندر۔ نور بخش توکلی کون ہے؟ یہ تذکرہ کابر اہل سنت عبدالحکیم اشرف قادری لکھتا ہے صفحہ نمبر 559 پر فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش توکلی، یہ نیچے اور بھی تعریف کی ہے، پڑھ لینا دیکھ کے۔ اور آگے دیکھیں سامعین، اب اعلیٰ حضرت کا جد امجد دیکھیں کون ہے؟ رسائل میلاد محبوب صفحہ نمبر 330، یہاں لکھتا ہے ماہنامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی، یہ بات لکھی ہے۔ آگے لکھتا ہے 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلیشیا سے درخواست کی کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ 12 وفات کیا ہے؟ غلط ہے۔ تیرا مجدد نے لکھا 12 وفات، کئی جگہ پہ لکھا 12 وفات، اس نے غلطی کی ہے، اور غلطی کر کے جد امجد کی ذریت میں شامل ہوا ہے۔ اس نے انگلیش سے درخواست کر کے کیلنڈروں ڈائریوں میں 12 وفات جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے۔ یہ عید میلاد النبی کی بات ہو رہی ہے، جس کو تم نے یہ ہزاروں عیدوں سے افضل مانا ہے، اسی کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ ثابت تو یہ کرے گا 12 وفات غلط ہے، اور 12 وفات کو جو مانے، تو نے کہا دیوبندی ہے، اور دیوبندی پر حکم کیا لگے گا؟ جو لگائے گا تیرے مجدد پہ لگے گا۔ تیرا مجدد کیا ہوا؟ دیوبندی ثابت ہو گیا، کیونکہ تو نے خود کہا ہے 12 وفات کو کون رد کرتا ہے، تو نے کہہ دیا۔
اور رد کرنے والا کون ہے؟ میں نے تیری کتاب ثابت کر دیا اور تیرا جد امجد کون ہے؟ شیطان۔ یہ خزینۃ المبلغین میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ظاہر ہوئی تو اس وقت بہت خوش ہوا، کون؟ شیطان خوش ہوا۔ سامعین دیکھ لیا آپ نے، یہ خبتی رد کرنے آیا ہے۔ خود میں نے ثابت کیا تھا کہ رد کرنے والا خبتی ہوتا ہے، وہابی کا، اور تو وہابی کہتا ہے مجھے بھی اور مفتی امتیاز پہلوی صاحب دامت برکات عالیہ کو بھی۔ تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے تو؟ خبتی تو کیا کہتا ہے؟ بواسری بن بواسری کیا کہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ وہابی۔ اب وہابی کا رد کرنا کیا ہے؟ خبتی ہونا ہے، تو خبتی ثابت ہو گیا۔ اور کئی باتوں کا جواب تو نے دیا نہیں ہے، تو اس پر موت تو طاری ہو سکتی ہے، اپنے منہ پہ نو جوڑ تو لے سکتا ہے، لیکن میری بات کا جواب کبھی دے نہیں سکے گا۔ تو نے میرے منقبت پہلے جو میں نے کسی ساتھی نے پڑھا اس کو وہاں لگایا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، تو ثابت کرے گا، ورنہ تو حرامی ولد الزنا ہے۔ اور حسام الحرمین کا حوالہ فتویٰ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس آنکھوں سے 18-20 سال کی وہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی تو نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیری ضروریت کے منہ پر نوجوڑ جو ہے چلا گیا ہے، اس لیے کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے حوالہ جات دیکھ لیے، عبارت بھی میں نے پڑھا وہ بھی آپ نے سن لیا، اور اس خبتی کا جملہ جو خود کیا بول رہا ہے وہ خود سمجھ نہیں پا رہا ہے، اور کہاں پہ اس کے مجدد کو پہنچا رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی اصغر کا جواب دے کر کے ہمارے اکابر کی عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی خوف ہے اس خبتی کے اوپر، دہشت طاری ہے، علی اصغر سے فون کال پہ کبھی بھی مناظرہ نہیں کر سکے گا، ہاں اپنے منہ پر جو ہے نوجوڑ لے سکتا ہے، اپنے منہ پر جو ہے نوجوڑ خبتی بواسری بن بواسری کاڑی رفعت بھڑکاتی لے سکتا ہے، اور اپنی ذریت کے منہ پر جو ہے نوجوڑ داخل کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی علی اصغر سے یہ کاڑی رفعت بھڑکاتی فون کال بات کر نہیں سکتا۔ پتہ ہے اس کو، اس نے سن لیا ہے، اس لیے بہانہ بازی تو کرے گا، لیکن سامعین فون کال بات نہیں کر سکتا۔ اور سامعین الملفوظ کا اس نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی، جہاں میں نے ثابت کیا تھا کہ الملفوظ میں اس کا مجدد نے جو حدیث پیش کیا ہے اور وہ کتے کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، جبریل امین بتائے تو ہی پتہ چلا۔ تو اس پر جو ہے خبتی کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کی، اس نے ہمت نہیں کی، اور یہ کہا کہ اس سے اگر اس طرح تو ثابت کرے گا کہ اپنے اکابر کو لات مارنا، تو لات مارے گا۔ سامعین جواب دینے کی اس میں ہمت نہیں ہے، اس طرح گول مول بک کے بھاگتا ہے۔ اس کا مجدد کہاں کہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے، میں ابھی آپ کو سامعین یہ بتا رہا ہوں۔ اب اس خبتی نے توضیح البیان مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی اللہ کی عبارت کو پیش کر کے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کیا یہاں تضاد بیانی ہے، اور حفظ الایمان کے متعلق وہاں علم غیب مانا ہے۔ تو سامعین علم غیب کے متعلق میں واضح کر دوں، جب کہ اس کی کتاب یہ علم غیب کا یہ جو ہے کتاب کا نام ہے شہاب ثاقب بر وہابی خائب، اس کا جو ہے اجمل سنبھلی صفحہ نمبر 336 اور 337 پہ لکھتا ہے دیوبندی علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور جو علم غیب مانا اسے مشرک کہتے ہیں۔ اب تو بتا، اسی کے اندر صفحہ نمبر 258 پہ لکھتا ہے کہ وہابی جو ہے علم غیب کے مخالف ہیں۔ تب تمہاری کتابوں میں بات لکھی گئی ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہے یہ علم غیب کو نہیں مانتے، اب تو جہاں سے ثابت کرے گا کہ ہاں علم غیب مانا ہے، اب اس کا مطلب یہی ہوگا لغوی علم غیب۔ کیوں؟ یہ تمہاری کتاب ہے زلزلہ، یہ تمہارا ارشد القادری صفحہ نمبر 42 پہ لکھتا ہے علم غیب کا ایک معنی لغوی ہے، لغوی صفحہ نمبر 42 پر لکھتا ہے، کون؟ تیرا جو ہے ارشد القادری لکھتا ہے۔ یہ دیکھ صفحہ یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ سامعین، یہاں پہ کہ ہم نہ تو انبیاء علیہ السلام کی لغوی غیب دانی کے انکاری ہیں، نہ اولیاء اللہ کی کشف و کرامات کو خالص افسانہ تصور کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لغوی علم غیب بھی ہوتا ہے۔ جب تمہاری کتاب سے واضح ہو چکا دیوبندی علم غیب نہیں مانتے، اس سے مراد علم غیب جو عقیدہ تم لوگ بنائے ہوئے ہو، اور جہاں پہ ہماری کتاب میں علم غیب لکھا گیا ہے اس سے مراد لغوی علم غیب ہے، نہ کہ اصطلاحی اور شرعی۔ تمہاری کتاب ثابت ہے، اگر تم کسی کی کتاب سے ہماری کتاب ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری اس ملاؤں کو ثابت کرنا پڑے گا کذاب دجال ہیں۔ اور سامعین اس سے پہلے میں نے حوالہ دے کر ثابت کیا تھا اس کا مجدد علم غیب کا انکار ہے، اور اس کی کتاب دیوبندی مذہب کتاب میں لکھا گیا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ
ختم نبوت کے عقیدے کے برابر ہے۔ جو علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ یا ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ میرے پاس کتاب ہے کمالات مصطفیٰ الامن والعلا، اس کے محقق کے نوجوڑ ہے، اس کی صفحہ نمبر 39 میں لکھتا ہے پہلی مصلحت تو یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کفار کے ظلم اور غلبہ کے باعث پوشیدہ طور پر مسلمان ہیں، جن کی تمہیں خبر نہیں، کس کو اللہ کے نبی علیہ السلام خبر نہیں۔ بہت سارے مسلمان ایمان لا کر کے چھپے ہوئے ہیں کفار کے خوف سے، ظالموں کے وجہ سے جو ہے صحابی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مجدد کہہ رہا ہے الامن والعلا کے اندر صفحہ 39 میں۔ تو گویا اس کا مجدد علم غیب کا انکار کر کے ختم نبوت کا منکر ہوا، اور یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، گویا اس کا مجدد کافر ہو چکا۔ کہ اس کا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان گھٹایا کہ نہیں گھٹایا؟ بقول خبتی کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں۔ تو کیا یہ خبتی اپنے مجدد کو بچانے کے لیے، جسے خدا داد اختیار کہتا ہے، علم غیب ہو دوسری کوئی چیز ہو، اس کو مان کر کے اپنے مجدد کو لات مارے گا؟ تو بتا بنا پوچھ کے بواسیری شعر تیرے گھر کے حوالے کو ایک دوسرے کے مخالف پیش کر دوں تو اپنے اکابر کو لات مارے گا؟ سامعین سن لیا آپ نے کیسی بے بسی طاری ہے اس خبتی کے اوپر۔ جب کرتی اٹھائے اندھیرے کے اندر غوطہ لگائے گا، روشنی نہیں دکھائی دے گی تجھے، تو کیا جواب دے گا تو؟ سامعین جواب دیکھیں، اس کا جواب کچھ نہیں دیا، اور یہ اسی طرح سے اپنی ویڈیو کے اندر مخالف حوالہ پیش کر کے تضاد بیان کر کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کیا آج تک۔ اس کی ویڈیو میں دیکھ لیں، تھمبنیل دیکھ لیں کہ فلاں کے فتوے سے فلاں مشرک، فلاں کے فتوے سے فلاں گناہ گار، فلاں کے فتوے سے فلاں کافر، ہمارے اکابر کی علماء کتاب کو پیش کر کے، جبکہ میں نے ثابت کیا ہے جو حوالے پیش کرتا ہے اس کے گھر کے اصول کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ پھر بھی جب میں نے اس کے گھر کے کتاب سے، اس کے مجدد محقق کے نوجوڑ کی ملفوظ سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے اس کا مجدد، سامعین کوئی جواب نہیں اس کے پاس، کہہ رہا ہے کہ اگر میں بھی ایسے ثابت کر دیا، دلیل دے دیا، کیا تو لات مارے گا؟ اس کو جواب دینا چاہیے تھا، اور مجھے بولتا ہے کہ علی اصغر میرا جواب نہیں دیتا ہے۔ کیسی بے بسی طاری ہے سامعین، دیکھیں اس خبتی کے اوپر۔ اس خبتی کو چاہیے تھا کہ وہ جواب دیتا، بجائے اس کے کہ اس نے کیا کہا سنیں۔ یہ ہے خبتی کی ماں کی تربیت کا منحوس انجام۔ سنیں سامعین۔ تیری باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے تیری ماں نے تیرے اشرف علی تھانوی کی ماں کی طرح پڑوسی کی خدمت حاصل کر کے اسی کے نطفے سے تجھے بھی پیدا کیا ہے، اشرف علی تھانوی کی طرح۔ تبھی تیرے اندر نہ شرم ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ ابے حرامی، تو اپنی بات، اپنی دلیل کو سنجیدہ انداز و الفاظ میں بھی تو پیش کر سکتا ہے۔ سامعین، جس کی زبان اتنی گندی خبیث، میں نے فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر پیش کیا تھا، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اور جو ماں کی تربیت ہوتی ہے وہی اگلتا ہے، یہ تو وہی اگلا، یہ اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سامعین خود زبان ایسا استعمال کر رہا ہے اور سامنے والے کو تاکید کر رہا ہے سنجیدگی سے بات کر۔ یہ دیکھیں خبت خیال کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ سامعین یہ ہے علی اصغر کی دلائل، جو اس کے مقد خاص میں ضربکاری سے ایسا پھیلاؤ پیدا کیا ہے، اسے برداشت کر نہیں پا رہا ہے۔ سامعین کیسی بکواس، بوکھلاہٹ کا شکار کیسے ہوئے دیکھیں سامعین، یہ اس کی حالت دیکھیں، الٹی سیدھی بات تو ہمارے اکابر ہمارے متعلق کہے تو، اور ہمیں کہہ رہے ہم خاموش رہیں، اور ہم کہیں تو اپنی ماں کی ازار پھاڑنے لگتا ہے۔ خبتی پھاڑتا رہ، تو یہ تیری تو حقیقت ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتا۔ اس لیے دلیل کا جواب دلیل سے دینا تیرے بس کی بات جب نہ ہو تو خاموش رہا کر، مگر بدتمیزی کرے گا تو یہ برداشت نہیں کی جائے۔ سامعین میں نے اس کا جواب دلائل سے دیا ہے، اور اس نے اس ویڈیو میں صرف ایک دلیل دیا ہے، علم غیب کے اوپر توضیح البیان سے مرتضی حسن چاندی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، جس کا میں نے دندان شکن جواب دیا ہے۔ علم غیب جو حفظ الایمان میں مانا گیا ہے، وہاں پہ لغوی معنی ہے۔ ہمارے ہاں جہاں بھی علم غیب لکھا گیا ہے لغوی معنی ہے، ہمارے ہاں کسی نے نہیں لکھا کہ علم غیب اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ سامعین خود بدتمیزی کرے وہ ٹھیک ہے، اس نے کیا زبان استعمال کیا آپ نے سن لیا، اور ہم اگر جواب دیں اسی کی زبان سے تو بدتمیزی ہے، اور وہ اگر وہ جملہ استعمال کرے تو اعلیٰ حضرت محقق کے نوجوڑ کا کلمہ ہے وہ۔ سامعین دیکھیں یہ خبتی اس کے مقد خاص میں
کس طرح خطرناک اور زبردست دھماکہ ہوا ہے اور کس طرح دیوبندیوں کے سامنے رو رہا ہے، سر پیٹ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ سنیں سامعین۔ افسوس ہے ان دیوبندیوں پر جو اس بواسیری کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے مگر اس حرامی کو سمجھاتا نہیں ہے کہ سور تیری ماں بہن یا تیرے خاندان کا کوئی تیری ویڈیو دیکھے گا یا اہل علم جب دیکھیں گے تو تجھے کیا کہیں گے۔ سامعین، یہ اپنا شرم اور حیا اور غیرت کو اپنے مجدد محقق کے نوجوڑ کے حوالے بیچ دیا ہے، اس کو بیچ دیا ہے، اس لیے اس کو غیرت شرم ہے نہیں۔ میں جو حوالہ دے رہا ہوں ان کی کتاب سے دے رہا ہوں، ماں بہن سنے کوئی بھی سنے، تیرا مجدد اس نے کرتوت کیا ہے، نوجوڑ ثابت کیا ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے 18-20 سال کی لڑکی کو دیکھا ہے، گھور گھور کے دیکھا ہے، اور جو میں نے حوالہ پیش کیا تمہارے گھر سے پیش کیا ہے۔ تمہاری ماں بہن کو شرم غیرت آنی چاہیے، تمہیں چاہیے تو ماں بہن کو زہر دے کر اس کو مار دو، خودکشی کرنے میں مجبور کر دو انہیں۔ تمہاری کتابیں ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر میرے جملے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم وہ جملہ استعمال کر رہے ہو، اپنی ماں بہن کو دور رکھو نا، اپنے سے بھگا دو نا۔ تمہیں شرم غیرت کچھ نہیں ہے، تم کیا کرتے خود سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے۔ سامعین، اب دیکھیں کس طرح اس نے بھیک مانگا ہے، دیوبندیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکا ہے اس نے۔ تیری بس میں نہیں ہے خبتی بواسری کہ علی اصغر سے تو مقابلہ کرے یا علی اصغر کے سامنے تو کھڑا ہو یا علی اصغر کے دلائل کا جواب دے۔ آج تک تو قاصر اور بے بس، عاجز، ناکام رہا ہے۔ تو اپنے منہ میں نوجوڑ تو لے سکتا ہے لیکن علی اصغر کا جواب دے نہیں سکتا۔ حسام الحرابی بن کتاب میں گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی جو کہا ہے وہ فتویٰ ثابت نہیں کر سکا۔ فتویٰ الوالیجیہ میں علم غیب کا انکار کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کوئی علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ تیرے پاس کوئی جواب نہیں اس کا، نہ تو یہ عبارت پڑھ سکا آج تک۔ کئی حوالے میں نے دیا ہے، تو بے بس ہے، گھٹنے ٹیک دیا ہے، تو تجھے نہیں آنا چاہیے میرے مقابل میں۔ تو پھنسا ہے، تو خود تسلیم کیا ہے اس سے اگلی ویڈیو کے اندر کہ تو پھنس گیا ہے۔ تو کیوں کہ تیرے منہ میں نوجوڑ ہے، تو قیامت تک نکال نہیں سکتا، تو مرتے دم تک نکال نہیں سکتا۔ تو اگر تو کہے گا نہیں نوجوڑ تیرے منہ میں نہیں ہے تو ثابت کر یہ بات، اس کی دلیل دے کر کے کہ گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی فتاویٰ یہ حسام حرامی بن کتاب میں لکھا ہے، وہ فتویٰ کہاں ہے ثابت کرے گا۔ تو دیگر سوالوں کا جواب دے گا جس طرح تجھ سے میں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو مر تو سکتا ہے، تیری نیند ہم نے حرام کر دیا ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ تو مجھ سے فون کال پہ بات نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ تو اپنی ماں پر پیدائش کے دن کو یاد کر کے لعنت تو بھیج سکتا ہے لیکن علی اصغر سے فون بات نہیں کر سکتا، پتہ ہے تجھے۔ سامعین، یہ بہار سے بھاگ کر مالیگاؤں کے اندر ٹیم بنایا ہے، اور اس کے ٹیم میں یعنی ٹیم جو بنایا ہے ہمارے رد میں چینل جو چلا رہا ہے، ان تمام ٹیم میں شامل ہونے والے میں سے کون کون ہیں؟ میثم عباس قادری جو پاکستان کا ہے، تیمور لنگ انجینئر پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے مولویوں کو اپنے ٹیم میں ملا کر پھر بھی جو ہے سامعین ہمارے دلائل کا جواب دینے سے بے بس، عاجز اور ناکام ہے، اور دلائل سے بات کرنے کے بجائے اس طرح زبان اور جملہ استعمال کرتا ہے۔ اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے تم خاموش رہو، اس طرح زبان استعمال مت کرو، ہم نے تمہاری کتاب ثابت کیا۔ اور دوسری بات سامعین، اس نے جو مزدوری لی تھی صوفی کلیم چرکٹ کی ماں بہن کی گالیاں کی تائید کرتے ہوئے اس گالی کو ثابت کیا تھا، اس نے حب رسول اور حمیت دین ثابت کیا تھا۔ تو اس پر میرا سوال آج تک اس کے منہ پر نوجوڑ بن کر جو ہے سامعین اس کو پریشان کر رہا ہے، بول نہیں پا رہا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینے پر حب رسول حمیت دین ہے، یہ تو ثابت کر کتاب سے ثابت کر نہیں پایا۔ آج مزدوری تو لے لیا اس نے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزام تو عائد کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر غلط جو ہے بات کو جوڑ دیا، لیکن حب رسول اور دین حمیت دین کو ثابت نہ کر سکا ماں بہن کی گالیاں دینے کو۔ یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا۔ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے پاکستان کا، میں وہ دیکھیں سامعین، یہ دیکھیں، یہ پاکستان کے اتنے لوگ ہیں، اس میں میثم عباس قادری اور دوسرے لوگ جو ہیں، اور انجینئر تیمور لنگ جو ہے، یہ تمام مصنف کثیرہ یہ انجینئر ہے اور یہ بھی پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مالیگاؤں میں ٹیم بنایا ہوا ہے ہندوستان میں۔ ہمارے علماء اکابر علماء دیوبند کے
رد میں یہ جو ہے وہاں پہ خباثت وہاں سے اور غلاظت پھیلا رہا ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم ایسی باتیں مت کرو، اور خود ہماری دلائل کا جواب دے نہیں پا رہا ہے، ہمارے سوال کا جواب دے نہیں پا رہا ہے، اور مردود گمراہ کر رہا ہے اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر کے علی اصغر میرا جواب دے نہیں پا رہا ہے۔ کتنی بے بسی، لاچارگی ہے، اتنے سارے لوگوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے باوجود جواب دینے سے قاصر، عاجز ہے۔ تو سامعین اس سے اندازہ لگا لیں یہ خبتی کس دھرم کو اپنایا ہوا ہے جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ اس کے مجدد کو اور اس کے محقق کے نوجوڑ کو میں نے اس کے قول سے دیوبندی ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے 12 وفات تسلیم کیا ہے۔ اس نے کہا 12 وفات جو ہے یہ دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندی کے نزدیک 12 وفات جو ہے یہ اس جملہ اس کو سنے دوبارہ کیا کہا اس نے، تو میں نے تمام حوالے ثابت کیا اس کا مجدد دیوبندی تھا۔ سامعین اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو کو نہ سنیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہر سوال اعتراض باطلہ کا جواب ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ خبتی اتنے لوگوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے باوجود بھی ہمارے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر، عاجز ہے۔ اس خبتی کے چینل میں جا کر کے میں ویڈیو نہیں سنتا ہوں، کوئی ساتھی کوئی ویڈیو مجھے لوڈ کر کے میرے پرسنل میں بھیج دے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ اس کی بکواس سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بکواس کر رہا ہے، میرے پاس ان خبیثوں کے ہر سوالوں کا جواب ہے، تو اس لیے میں کوئی اگر ساتھی بھیج دے پرسنل پہ تو ہی میں اس کا جواب دیتا ہوں، ورنہ میں تو اس کو چیلنج کرتا ہوں فون کال پہ بات کرنے کے لیے، فون کال پہ بات کرے، میں اس کے چینل میں جا کر سنتا نہیں ہوں، صرف ساتھی کو کہتا ہوں ہر ساتھی اس خبیث کے چینل میں جا کر گفتگو نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ ایک گمراہیت پھیلا رہا ہے، زہر پھیلا رہا ہے، جس طرح اس کا مجدد جو ہے زہر پھیلا کے گیا، اور اسی زہر میں یہ لوگ تڑپ تڑپ کر شاہ احمد نورانی کی طرح باتھ روم میں زبان نکال کر یہ لوگ مر رہے ہیں اور مریں گے انشاءاللہ۔ جملہ نہیں ہے۔ او بدعقل بنا پوچھ کے بواسیری شیر، تو جا کر میری پوری ویڈیو سن لے، کہیں بھی میں نے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ اس واقعے سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو تیرا یہ کہنا کہ پوری عبارت کو پڑھ لیں کہیں بھی علم غیب کا جملہ نہیں ہے، یہ کہنا ایک بار پھر تیری خبط الحواسی ثابت کر رہا ہے۔ اور اگر تو کہے گا اسے علم غیب ثابت کرنے تو تیرے گھر کی کتاب سے ہی میں اسے علم غیب ثابت کر دوں گا۔ اچھا لو ثابت کر ہی دیتا ہوں تاکہ تجھے مجھ سے شکایت نہ رہے۔ یہ دیکھو کتاب جس کا نام ہے بریلوی فتنہ کا نیا روپ، اس کے صفحہ نمبر 59 پر دیکھ کیا لکھا ہے تیرے مولوی نے۔ لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن عزیز کی زبان اور دین کی خاص اصطلاح میں علم غیب کا وہی علم ہے جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو، اور یہ بے شک اللہ تعالی ہی کی صفت اور شان ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بنا پوچھ کے بواسیری شیر، اب جا کر میرے پیش کردہ حوالے میں دیکھ لے کہ تیرے حضرت لاہوری نے گھر بیٹھے ماسکو کی خبر اپنے اختیار سے کسی کے بتلائے بغیر دی، اور سامعین اعلیٰ نسل کا کتا بغیر پونچھ کا خبتی بواسیر ابن بواسیری، اس کی خبت خیالی کو دیکھیں جو مولانا لاہوری کی کتاب سے گھر بیٹھے ماسکو کی خبر بتایا، اس کو کشف و کرامات جو میں نے ثابت کیے تھے اسے گھر سے، اس کو علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر مشرک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین آپ نے سنا ہوگا خبتی پھر بھی کہہ رہا ہے میں نے کہیں پوری ویڈیو کے اندر علم غیب ثابت نہیں کیا ہے، اور ابھی کیا کر رہا ہے وہ؟ ابھی کیا کیا اس نے؟ علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند ہوگا، ذرہ برابر اس کے اندر رضا خانی کے اندر عقل ہے، تیری اس گمراہی والی مکر و فریب والی زبان سے بالکل سمجھ جائے گا کہ تو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولانا لاہوری کتاب سے وہ کشف و کرامات کے قبیل سے ہے، اور جو تو نے ابھی اس کے بعد آخر میں دیا وہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ تو نے علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے تو مشرک کہہ رہا ہے، اور ابھی تو نے وہ واضح کر دیا، پھر بھی اپنی وہ زبان جو تیرے مقصد خاص میں تھی اوپر آ گئی، اس سے تو دوگلا پنا کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مکر و فریب کر کے، مکر و فریب اور دروغ گوئی سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے علم غیب نہیں کہا۔ سامعین آپ دیکھیں اس نے دو حوالہ، ایک مولانا لاہوری اور دوسرا اس نے جو حوالہ دینے کی کوشش کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص میں سے ہے اس کو ثابت کر کے علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر بھی یہ جو ہے اس کے میں نے کہا تھا نا اس کے منہ کے اندر یہ جو ہے محقق کا وہ نوجوڑ
ہے، اس لیے کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس لیے کہتا ہوں خبتی بواسر بن بواسری، تو اپنی زبان سے اپنے منہ سے اس محقق نوجوڑ کو نکال تاکہ تو سچ بولنے کی کوشش کر سکے۔ تو تیری اس آج کی ویڈیو کا بھی جواب دے دیا گیا اور گزشتہ کا بھی جواب دے دیا گیا۔ اسی طرح سامعین تمام حوالے جات کے اندر گمراہیت کر کے اور دروغ گوئی کر کے اپنے مجدد فضل مجدد محقق نوجوڑ کی طرح جو ہے گمراہ کرنے کی اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی میں نے جو ہے کمر تو توڑ دیا ہے اور اس کی دندان شکن میں نے جواب دیا الحمدللہ۔ یہ خبتی بے بس لاچار سامعین ایک کاڑی رفت بھڑکاتی کس طرح گمراہ کر رہا ہے، دیکھیں کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ بغیر بتائے علم غیب بتا دیا، بغیر بتائے کہہ دیا ماسکو کی خبر، جبکہ وہاں بغیر بتائے جملہ لکھا نہیں ہے، اور یہ مردود گمراہ کر رہا ہے سامعین۔ اور دوسری کتاب سے انہوں نے پیش کیا، وہاں پہ قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں، دینی اصطلاح میں علم غیب کسے کہتے ہیں اس کی بات ہے۔ یہاں علم غیب اصطلاحی ہے اور وہاں پہ کشف ہے جو آنکھیں بند کر کے، تو یہ کیا ہے؟ کشف ہے۔ اگر تجھے کشف کرامات اور عقائد میں تمیز نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے، جاہل مطلق ہے اپنے مجدد محقق نوجوڑ کی طرح، تو عرفت بھڑکاتی ننگا ہونے کا تجھے شوق ہے، ننگا ہوتا رہا جس طرح تیرا مجدد بریلی شریر کے اندر کرتی اٹھا کر ننگا ہوتا رہا، اور تو اس طرح الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت دیوبند اہل حق کے ضرب کاری دلائل کے سامنے ننگا ہوتا رہے گا۔ اور تیری آج پول پٹی کھل گئی۔ دو حوالہ تو نے جو دیا ہے، ایک یہ مولانا لاہوری کی کتاب سے اور ایک اصطلاحی دین کی اصطلاح میں اور قرآن کی زبان میں علم غیب، دونوں کا فرق جو اہل علم ہوگا وہ سمجھ سکے گا، کسے عقیدہ کہتے ہیں کسے کشف و کرامت کہتے ہیں۔ تو کشف و کرامت کو عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے، اور لیکن تو نے جھوٹے بولا ہے کہ میں نے کہیں پوری ویڈیو میں علم غیب کا نام نہیں لیا ہے۔ ابھی تو نے حوالہ دیا علم غیب کا، قرآنی زبان میں اصطلاح میں علم غیب کسے کہتے ہیں، یہ تو نے حوالہ دیا، پھر بول رہا ہے وہاں بغیر بتائے کہہ دیا۔ وہ بغیر بتائے جملہ کہاں ہے؟ سامعین اس کی گمراہیت کو دیکھیں، اسی لیے تو میرے سے جوتا کھاتا ہے، اسی لیے تجھے میں میرے پیر کے نیچے تو مسلتا ہوں، روندتا ہوں، تو روندا جاتا ہے، لیکن تو سور سے ہی بدتر ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آتی، اپنے سور کی طرح تھوتنی لے کر کے آتا ہے اور منہ اٹھا کر کے سور کی طرح کچھ بھی بک دیتا ہے، لیکن تیری ذلت، تیری رسوائی کتنی گہرائی تک پہنچ رہی ہے تجھے اس کا احساس نہیں ہے، کیونکہ تیری عقل میں بھی لقوہ ہے اور تیری زبان میں بھی لقوہ ہے، تیرے احساس میں بھی لقوہ ہے، اس لیے لقوہ کی بیماری میں مبتلا تو کیا سمجھے گا حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اصطلاح کسے کہتے ہیں، لغوی کسے کہتے ہیں، کشف و کرامت کسے کہتے ہیں، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ جبکہ تیرے گھر سے میں نے ثابت کیا کشف و کرامات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو دیکھتا بھی ہے لیکن تیری غیرت مر چکی ہے، تیرا ضمیر جو ہے 7 طبقے نیچے دفن ہو چکا ہے، یا تیرے مجدد کے وہ جہنم میں ہے جہاں تیرے مجدد نے اعلان کیا کہ وہ عذاب میں ہے۔ تجھے شرم غیرت ہے نہیں ہے، تو خود مر رہا ہے اور اپنے مجدد کا تیری پوری خبتی ذریت کو لے کے مر رہا ہے تو